حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ترکی خیمے کے اندر رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر اپنا سر اقدس باہر نکالا اور فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا شب قدر تلاش کرنے کے لیے، پھر اسی مقصد کے حصول کے لیے دوسرے عشرے کا اعتکاف بھی کیا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی گئی کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہذا جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف کرے۔ اس کے لیے مجھے پہلے شب قدر دکھا دی گئی تھی، پھر بھلا بھی دی گئی تھی، اور اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ شب قدر کی صبح کی گیلی مٹی میں سجدہ کر رہا ہوں، لہذا اب تم شب قدر کو آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شب بارش ہوئی اور مسجد شریف کی چھت مبارک ٹپکنے لگی، اور چنانچہ 21ویں رمضان المبارک کی صبح کو میری آنکھوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر پانی والی گیلی مٹی کے نشان عالی شان موجود تھے۔ ہمیں بھی اگر ہر سال نہ صحیح کم از کم زندگی میں ایک بار اس ادائے مصطفیٰ کو ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے، اور راجح یعنی غالب یہی گمان ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی تاک راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو، تو اس سے ثابت یہ بھی ہوتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں رات کو، کبھی 27ویں، کبھی 25ویں اور کبھی 29ویں شب کو۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ معتکف 10 دن مسجد میں ہی پڑا رہتا ہے، اور ان 10 دنوں میں کوئی بھی ایک رات شب قدر ہو سکتی ہے، لہذا وہ یہ شب مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نکتہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ فرمایا تھا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی سے بےتاب بانا چمٹ گئے تھے۔ اللہ اکبر! ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر سادگی پسند تھے کہ یقیناً اللہ عز و جل کی حضور سجدہ میں اپنی پیشانی خاک پر رکھنا اور پیشانی سے خاک کے ذرات کا چمٹ جانا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی عاجزی ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ زمین پر بلا حائل یعنی بغیر مصلح کپڑا وغیرہ یعنی کہ نہ ہو سجدہ کرنا جو ہے وہ مستحب ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف مٹی پر ہی سجدہ کیا کرتے تھے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔